ایک گاؤں میں چودھری صاحب رہا کرتے تھے۔ اس کو سبھی لوگ چودھری کے نام سے جانتے تھے۔ ایک دن چودھری اپنے کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے آتا ہے اور بولتا ہے، ارے بابا، یہ تو کھیت بھر چکا ہے، اب گھر چلتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اور پھر وہ چودھری اپنے گھر کے لیے چلا جاتا ہے۔ چلتے چلتے راستے میں اس سے ایک آدمی اپنے لڑکے کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ انسان چودھری صاحب کو بولتا ہے، چودھری صاحب السلام علیکم، اور سناؤ چودھرن کیسی ہے؟ جی بھائی، وعلیکم السلام۔ جی بھائی، چودھرن بھی ٹھیک ہے بھائی، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اور آپ کا یہ لڑکا اسکول نہیں جاتا؟ میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو، کل سے آپ نے اس کو اسکول بھیجنا ہے۔ اور پھر تب بھی وہ انسان چودھری صاحب سے بولتا ہے، چودھری صاحب اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کا پڑھنے میں دل لگتا نہیں، سارا دن صرف کھیلتا ہی رہتا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو اپنے ساتھ کھیت میں کام کرنے کے لیے لے جایا جائے۔ دیکھ بھائی، میں آپ کو آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں، کل سے آپ کا لڑکا اسکول جانا چاہیے، ورنہ آپ کی خیر نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی کھیتوں میں اس سے جا کر کون سا کام کروانا ہے، ویسے بھی ابھی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، اور آپ اس سے کام کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں نے تو اس کو بہت سمجھایا ہے، اور آپ اس کو سمجھا کر دیکھ لو، میری تو ایک بات نہیں سنتا اور بولتا ہے میں نے اسکول نہیں جانا۔ اگر آپ سمجھا سکو شاید آپ کی بات سمجھ جائے، آپ سمجھا دو اسے چودھری صاحب۔ جی چھوٹے لڑکے، کل سے آپ نے چپ چاپ کر کے اسکول چلے جانا ہے اور گاؤں میں منہ دکھائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور پھر چودھری صاحب کی بات سن کر لڑکا راضی ہو جاتا ہے، اور پھر باپ اور وہ لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب میں چلتا ہوں، گھر پر چودھری انتظار کر رہی ہوگی۔ اور پھر چودھری وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چودھری اپنے گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور چودھرن چولہے پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اور پھر چودھری چودھرن سے بولتا ہے، ہاں بھائی، بن گئی ہے تو چائے وائے لے آؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ اور پھر چودھرن بولتی ہے، جی بن گئی ہے چائے، میں بس ابھی لے کر آئی، بیٹھ جائیے آپ۔ اور پھر چودھرن چودھری کے لیے چائے لے کر جاتی ہے۔ چودھری کے چائے پینے کے بعد چودھرن چودھری سے بولتی ہے، چودھری صاحب آپ کو بڈھا بلانے کے لیے آیا تھا، میں نے پوچھا تھا کیا کام ہے، لیکن مجھے اس نے نہیں بتایا۔ اور پھر وہ کسان چائے پینے کے بعد بڈھا کے گھر چلا جاتا ہے اور چودھرن سے بولتا ہے، ٹھیک ہے میں لیٹ آؤں گا، مجھے کھیتی بھی بھرنے جانی ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ چودھری بڈھا صاحب کے گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اور بڈھا کے گھر جانے کے بعد بڈھا چارپائی پر بیٹھا ہوتا ہے اور چودھری سے بولتا ہے، السلام علیکم چودھری صاحب، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی وعلیکم السلام بڈھا صاحب، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، اور کیسے یاد کیا مجھے؟ بس چودھری صاحب ویسے ہی بلایا تھا آپ کو۔ اور سناؤ بڈھا بھائی، کیا چل رہا ہے آج کل؟ کچھ نہیں چودھری صاحب، سب مالک کی کرپا ہے، گھر میں دو بھینس بھی آئی ہیں، اور آپ سنائیں، آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ اور پھر چودھری صاحب بولتا ہے، کچھ نہیں بھائی، سب بڑھیا، میں بھی ابھی کھیتوں کو بھر کر آ رہا ہوں، بہت تیز بھوک لگی تھی، میں نے سوچا پہلے کھانا کھا لیا جائے، اس کے بعد کام میں۔ صحیح ہے بھائی، صحیح ہے، اور سناؤ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں بڈھا صاحب، میں نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، اب میں چلتا ہوں، گھر پر چودھرن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اور پھر چودھری صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ایک شہر کی لڑکی راستے پہ کھڑی ہوتی ہے اور بولتی ہے، او مائی گاڈ، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، اب میں راستہ کس سے پوچھوں؟ اور پھر تبھی سامنے سے چودھری صاحب آتے ہیں، ارے میں اس انکل سے پوچھ لیتی ہوں۔ اور پھر وہ لڑکی اس انکل سے بولتی ہے، ہیلو انکل، آئی نیڈ یو ہیلپ، یو ہیلپ می پلیز۔ اس نے کیا بولا چودھری کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اور پھر وہ لڑکی چودھری سے بولتی ہے،
हेलो अंकल, आई एम टॉकिंग टू यू, लिसन टू मी। और फिर चौधरी मन ही मन में सोचता है, पता नहीं क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। और फिर वो चौधरी उससे बोलता है, जी मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, क्या बोल रही हो आप। और फिर वो लड़की उस चौधरी साहब से बोलती है, अरे अंकल, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। हाँ तो वैसे बोलो ना, ये इंग्लिश इंग्लिश किसी और के सामने बोलना, शायद किसी को समझ भी ना आती हो और आप इंग्लिश भी इंग्लिश बोले जा रही हो। हाँ, आप ये क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू हेल्प मी प्लीज़, आई एम ऑलरेडी लेट। ले फिर आप इंग्लिश में बात कर रही हो, मैंने आपको पहले ही बोला है मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, आप फिर इंग्लिश में बात करी जा रही हो। और फिर वो लड़की बोलती है, ए मेरे खुदा, मैं कहाँ आकर फंस गई, इसको तो मेरी समझ भी नहीं आ रही। और फिर चौधरी बोलता है, देखो लड़की, मुझे इंग्लिश की समझ नहीं आती, मैं हूँ गांव से, ठीक है, आपकी जो भी परेशानी है प्लीज़ मुझे उर्दू में बता दीजिए। और फिर वो लड़की बोलती है, क्या बताऊँ मैं आपको, आपकी समझ में कुछ आता ही नहीं। और फिर चौधरी बोलता है, अगर आप मुझे उर्दू में बताओगी तो मुझे समझ में आ जाएगा, आप उर्दू में बता दीजिए। और फिर वो लड़की बोलती है, ठीक है, आपने बता दिया और मैंने पूछ लिया रास्ता। और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद चौधरी सोचता है, पता नहीं क्या हो गया है आजकल के लोगों को, इनको तो बस अपनी इंग्लिश ही मारनी है, चाहे अगले की समझ में आए या ना आए। चलो जैसे भी है, चौधरी तो यूं ही है अपनी ठाठ बाट में। चौधरी 420।